پانچویں مولا کے زمانے میں ایک واقعہ جو ہے اس کے اندر کافی سارے درس ہیں ہمارے لیے، وہ نقل ہوا، اور اس کے ضمن میں امام زمان کے ظہور کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ جناب صدیر سیرفی نقل کرتے ہیں کہ اہل جزیرہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کنیز لے کے مکہ آیا۔ اس نے کوئی منت مانگی تھی کہ میرا مثلا کوئی کام ہو جائے تو میں مسجد الحرام خانہ کعبہ کو کنیز ہدیہ کروں گا، اور وہ ایک کنیز لے کر جو ہے وہ مکہ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ فلکیت الحجبہ، وہ جو حاجب ہیں یعنی خانہ کعبہ کے پردہ داران، جن کے پاس خانہ کعبہ کے امور ہیں، انہیں حاجب کہتے تھے، ہماری زبان میں بھی ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ایک پورا خاندان بیٹھا ہے اور کئی لوگ ہیں، وعلیکم السلام، میں جب بھی کسی حاجب سے ملتا فَأَخْبَرْتُهُمْ بِخَبَرِهَا، اور اس کنیز کے بارے میں بتاتا، وَجَعَلْتُ لَأَذْكُرُ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ أَمْرَهَا إِلَّا قَالَ کیا لی جئنی بها وقد وفى اللہ نظرک۔ کہتا کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس سے میں ملوں، کیونکہ یہ ایک پورا گروہ تھا، ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا جن کے پاس جو ہے یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں سے میں جب بھی کسی کے ساتھ میری ملاقات ہوتی اور میں اسے کہتا ہے کہ علیکم السلام، کہ میرے پاس ایک کنیز ہے جو میں نے ہدیہ کی ہوئی ہے اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو، تو وہ میں لے کے آیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو وہ فوراً اسے کہتا ہے کہ وہ میرے حوالے کرو، اللہ تیری جو ہے وہ نظر کو خدا نے گویا سمجھے پورا کر دیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو نظر ہے یہ قبول ہو، کنیز میرے حوالے کر دو۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ وَحْشَةٌ شَدِيدَةٌ، اس چیز سے مجھے شدید وحشت ہوئی کہ یہاں کوئی نظم ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، ہر جو آدمی ملتا ہے وہ کہتا مجھے دو۔ جیسے آپ پاکستان کے اندر بھی یا کسی اور ملک کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور ان بارگاہوں کے جو متولی کوئی حضرات ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ کہے گا میں ہی سارا کچھ ہوں، اگر کوئی پیسے کوئی مال کوئی چیز ہے وہ میرے حوالے کریں، پھر آپ کا وہ ہدیہ آپ کی جو منت ہے وہ قبول ہوگی۔ ہاں، مثلا ہم ایران میں عراق میں دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے، حرم ہے، اس کی ایک انتظامیہ ہے، اس کے اندر ایک نظم ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے امور مالی کے لیے، اور پھر اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہوتا ہے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے، خصوصاً پاک و ہند میں تو ہم ایسا نہیں دیکھ رہے۔ وہاں کوئی خاندان بیٹھے ہیں اور اس خاندان کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بارگاہ کے ہوتے ہیں متولی، اور اس پر جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ قبر جو ہے یا وہ جو حرم ہے یا وہ جو درگاہ بارگاہ وہ وسیلہ ہوتی ہے ان کے اپنے کھانے پینے کا، ان کے اپنے ذرائع کا، اس کا کوئی اللہ یا اس کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اپنے پیٹ سے تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، اتفاق سے خانہ کعبہ کا بھی یہی حال تھا، اور اب بھی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں ایک خاص قبیلہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ اس زمانے میں کلید دی تھی، ان کی ہی نسل میں یہ چل رہا ہے، اور امام زمان کے ان سے وہ لیں گے اور ان کے ہاتھ کاٹیں گے جو انہوں نے ظلم کیا۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس شخص کو بھی ملتا تھا جو متولیان خانہ کعبہ تھے، وہ کہتے تھے یہ آپ لائیں کنیز کو ہمیں دیں تاکہ اللہ آپ کی جو ہے وہ نظر قبول کرے۔ اس سے میں شدید وحشت زدہ ہوا، اور اس کے بعد فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ مکہ، تو مکہ کے اندر جو ہمارے شیعہ علماء اصحاب جو اہل بیت سے منسلک لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک شخص سے اس کا واسطہ پڑا، اور اس نے کہا کہ میں آیا ہوں اور یہ میرے پاس مال ہے، یہ کنیز ہے میں لے کے آیا ہوں، اور میں کیا کروں؟ یہاں تو جس کو ملوں وہ کہتا مجھے دے دو، تو یہ تو کوئی حال نہ ہوا۔ فقال علی تاخذ عنی، اس نے کہا کہ میری بات کو قبول کرو گے؟ میں تمہیں ایک راہ دکھاتا ہوں۔ ہاں، فقلت نعم،
میں نے کہا جی میں قبول کروں گا۔ فقال انظر الرجل، اس شخص کو دیکھو، کون؟ الذی یجلس بحذاء الحجر الاسود، اس نے کہا کہ وہ شخص جو حجر اسود کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھو۔ وحولہ الناس، جس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں۔ وہو ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام، یہ کون ہے؟ یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام۔ فاتے، جاؤ، فخبرہ بہذا الامر، ان کو بتاؤ اپنا یہ قضیہ۔ فانظر ما یقول لک، پھر دیکھ وہ تجھے کیا کہتے ہیں۔ فعمل بہی، اور اس پر عمل کر۔ قال فاتیتہ، میں آیا ان کے پاس، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس۔ فقلت، تو میں نے کہا کہ رحمک اللہ، اللہ پر رحمت نازل کرے، انی رجل من اہل الجزیرہ، میں اہل جزیرہ میں سے ایک شخص ہوں، ومعی جاریۃ، میرے پاس ایک کنیز ہے، جعلتها علی نذرا لبیت اللہ فی یمین کانت علی، کیونکہ میری ایک منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو تو میں کنیز جو ہے وہ نذر کروں گا بیت اللہ کو، اور اب یہ مجھ پر جو ہے وہ منت اور نذر جو ہے وہ باقی ہے۔ وقد اتیت بہا، اور میں اسے لے کر آ بھی گیا ہوں۔ وذکرت ذلک للحجبہ، اور یہ جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، پردہ داران، حاجبین، میں جب ان کو کہتا ہوں، وَأَقْبَلْتُ، جب یہ اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں، لا القى منہم احدا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس سے میں ملا ہوا اور اس نے یہ نہ کہا ہو، کیا کہا ہو؟ جئنی بہا، ہمیں دو۔ وقد وفى اللہ نظرک، اللہ تیری نظر کو پورا کرے گا۔ فدخلنی من ذلک وحشۃ شدیدہ، اس سے میرے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ غلط کام ہے۔ وحشت انسان اس وقت پیدا کرتا ہے جب وہ اس کی عقیدت اور اس توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے۔ فقال یا عبد اللہ، اب امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان آپ دیکھیں، یہ ہے مکتب تشیع، یہ ہے ہمارے حقائق۔ اب مولا کا فرمان دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، ان البیت لا یاکل ولا یشرب، یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے، اس کو بھلا کنیز کی کیا ضرورت؟ فبے جاریتک، تو اپنی کنیز کو بیچ، وستقص وانظر اہل بلادک ممن حج ھذا البیت، اور اس کے بعد ڈھونڈ، چیک کر کہ تیرے اپنے جو شہر کے، اپنے جو تیرے علاقے کے یعنی جزیرہ کے کوئی لوگ ادھر حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان میں سے دیکھ کے فمن اجز منہم ان نفقتہ، کون ایسے ہیں کہ جو پیسوں کے محتاج ہو گئے ہیں، یہاں پھنس گئے ہیں، کھانے پینے سے رہ گئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں، فاتہ، ان کو دے، حتی یکوی علی العود الی بلادہم، ان کو زیادہ راہ دے۔ جیسے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے اور مشکل میں پھنس جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے، بعض کا کوئی ایسی پیچیدگیوں میں پھنستا ہے، ایسے مسائل میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کو دے کہ وہ قوت پیدا کرے، اس کے پاس کوئی زیادہ راہ ہو اور وہ اپنے علاقوں میں پلٹ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ ففعلت ذلک، اور میں نے ایسا ہی کیا، اور ثم اقبلت لا القى احدا من الحجبہ، اس کے بعد میری جب بھی کسی ان حاجبین میں سے کسی حاجب جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے، کسی بھی سے بھی جب بھی ملاقات ہوتی وہ پوچھتا تھا، قال ما فعلت بالجاریہ، تم نے کنیز کا کیا کیا؟ فاخبرتهم بالذی، تو میں انہیں بتاتا وہی چیز جو ابو جعفر نے بتائی کہ امام محمد باقر نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے سے کیا تبصرہ کرتے
فیقولون، تو وہ کہتے ہوا کذاب جاہل لا یدری ما یقول. یہ ہمارے ائمہ کی مظلومیت ہے کہ یہ دنیا پرست لوگ، یہ شکم اور شہوت پرست لوگ ہمارے مولا کو کیا کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کذاب ہیں، جاہل ہیں، انہیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ فذکرت مقالتہم لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ان کی گفتگو جو ہے وہ نقل کی. فقال، تو انہوں نے فرمایا قد بلغتنی تبلغ عنی، تم نے تو اپنی بات بتا دی، آیا میری بات بھی سنو گے؟ فقلت نعم، جی فرمائیں. فقال، تو مولا نے فرمایا کلہم قال لکم ابو جعفر، پھر جب اگر ان میں سے کوئی تمہیں ملے ان کو میری بھی یہ بات بتاؤ کہ تمہارے بارے میں ابو جعفر یہ کہتے ہیں. کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ لو قد قطعت ایدیکم، کہ جب تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹے جائیں گے، وَأُلِّقَتْ فِي الْكَعْبَةِ، اور خانہ کعبہ میں آویزاں کیے جائیں گے. ثم یقال لکم، اور اس کے بعد تمہیں کہا جائے گا کہ نادو نحنو، اب پکارو کہ نحنو سراق الکعبہ، ہم خانہ کعبہ کے چور ہیں. یعنی خانہ کعبہ میں جو مال آتا تھا، جو لوگوں کی نظر منت، جو ہدیے آتے تھے خانہ کعبہ کے لیے، یہ شکم پرست، یہ شہوت پرست متولیان کھا جاتے تھے. یہ تو ان کے اپنے پیٹ کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہاں کوئی الہی کام نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ یہیں سے آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو مختلف مزارات، درگاہیں، بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں بھی یہی کام ہو رہے ہیں. وہاں کوئی اللہ کے کام نہیں ہو رہے. وہاں ایک خاندان، ایک قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قبر کہیں سے ان کو مل گئی، یا کوئی ان کے بابے کی یا بزرگ کی، کس کی تھی وہ بھی پتہ کوئی نہیں، وہ کس حد تک سچی ہے جھوٹی ہے، اور وہ مل گئی، اور اس کے ارد گرد جو ہے انہوں نے اپنے کھانے پینے کے ذرائع، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے جھوٹی سچی کہانیاں پیش کر کے، تاکہ لوگ جتنا بھی ہو مال ادھر لے کے آئیں، اور وہ مال کوئی اللہ کی راہ میں صرف نہیں ہو رہا، وہ مال کے چور ہیں. لوگوں کے کمائے ہوئے پاکیزہ مال کو وہ چوری کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. اس کے وہ جو بنے ہوئے ہیں اس کے صندوق سے، وہ خود چابیاں ان کے پاس ہی ہیں، وہ کھولتے ہیں، وہ چوروں کی طرح کھولتے ہیں، اور وہ سارا مال اس درگاہ کا اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں. مولا نے کہا یہ چور ہیں خانہ کعبہ کے. اب خانہ کعبہ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی بڑی مقدس جگہ نہیں ہے، وہاں بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چھوٹی جگہوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ، یعنی یہ کہتا ہے فلما ذهبت لأقوم، جب میں نے چاہا کہ میں اٹھوں، قال اننی لست، وہ شخص، وہ ہستی جس نے آ کے ان چوروں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، وہ میں نہیں ہوں. لست انا افعل ذلک، یہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں. انما یفعلہ رجل منی، ہم میں سے ایک آئے گا. ایک اور روایت بھی ہم دیکھتے ہیں، البتہ یہاں وہ ذکر نہیں ہوئی، اس میں واضح طور پر معصوم نے جو ہے فرمایا کہ وہ مہدی ہیں، وہ قائم ہیں ہم میں سے جو آئیں گے، اور خانہ کعبہ کے چوروں کے جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. اب اس روایت کے اندر ایک خوبصورت نقطہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کیا ہے؟ بیت المال کا بہترین مصرف، کہ اگر آپ کے پاس بیت المال ہے، آپ کا ہے یا کسی نے آپ کو امانت دی ہے، اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ یا بعض دفعہ اماکن مقدسہ کو چیزیں ہدیہ کی جاتی ہیں، تو اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ بہترین مصرف یہی ہے. اور بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ، البتہ یہ اعتراض عمومی ہے کہ بعض دفعہ متبرک مقامات اماکن مقدسہ کے لیے بہت کچھ آتا ہے، اور وہ ان کی تزئین اور آرائش پر صرف ہو رہا ہے، نہ کہ وہاں لوگوں کے مسائل پر. اب یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے 5ویں مولا کا، کہ یہ جو گھر ہے اللہ کا،
اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حرم ہیں یہ خود کچھ نہیں کھاتے پیتے، ہاں ان کے اندر جو زائرین آ رہے ہیں، جو عبادت گزار آ رہے ہیں، ان میں سے دیکھیں کون مسکین ہے، کون محتاج ہے، ان کی ضروریات پہ صرف ہو۔